بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج حویلی میں جشن کا سما تھا، کیونکہ فرجاد سے سردار فرجاد بن گیا۔ پورے گاؤں کا سردار بننے کی خوشی کے باوجود اس کی آنکھوں میں سرد مہری نمایاں تھی۔ سب مبارکباد دے رہے تھے۔ حویلی میں خوشی کا ماحول تھا۔ خاص طور پر اس کے والد کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کٹھن حالات اور محنت میں گزاری، لیکن بیٹے کو سردار بنتا دیکھ کر دل مطمئن ہو گیا۔ سب لوگ آگے بڑھ کر سردار فرجاد کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن سردار فرجاد آگے بڑھا، والد کو گلے لگا کر کہا، بابا، اب میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے سکوں۔ اصغر صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ سردار فرجاد نے انہیں روک دیا۔ بابا پلیز کچھ نہ کہنا، وہ دن آج بھی یاد ہے جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو تڑپتے دیکھا تھا۔ میں وہ دن آج تک نہیں بھولا۔ یہ سب کہتے ہوئے سردار فرجاد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی وہ کچھ کر بیٹھے۔ لیکن سردار فرجاد صحیح وقت کے انتظار میں تھا، اور اسے پتا تھا کہ وہ صحیح وقت کون سا ہے، اسی لیے ابھی اسے انتظار کرنا تھا، اور وہ کر بھی رہا تھا۔ بی جان آگے بڑھیں اور سردار فرجاد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اسے مبارکباد دینے لگی تو سردار فرجاد نے انہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے مسکرایا۔ سب لوگوں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ پورا گاؤں ہی حویلی میں موجود تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ فرجاد اس گاؤں کا سردار بن گیا ہے، کیونکہ وہ سب کی ضرورتوں کا بہت خیال رکھتا تھا اور کبھی ناانصافی نہیں کرتا تھا۔ اسی بات کی بنا پر سب گاؤں والوں نے مل کر فرجاد کو سردار بنا دیا تھا، لیکن یہ بات پرانے سردار کو بالکل برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ سرداری اسی کے پاس رہے، لیکن نہ صرف گاؤں والوں نے بلکہ بزرگوں نے بھی اس کی ایک نہ سنی اور اس سے سرداری چھین لی۔ یہ بات بازل خان کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سردار فرجاد کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا، چاہے اس کے لیے اسے سردار فرجاد کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ لیکن دوسری طرف سردار فرجاد نے بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ غلام حسین، ادھر آؤ، میری بات سنو۔ سردار فرجاد نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی تو وہ فوراً حاضر ہوا اور کہنے لگا، جی حکم سردار، میں تمہارے ذمے کام لگاتا ہوں اور اسے تم نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کی مکمل رپورٹ مجھے کل تک چاہیے۔ پھر سردار نے اسے بتایا کہ کیا کام کرنا ہے۔ جی سردار، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ یہ کہتے ہی غلام حسین اپنے کام پر لگ گیا اور اگلے ہی دن ساری رپورٹ لا کر سردار فرجاد کے سامنے رکھ دی۔ سردار نے جیسے ہی فائل اٹھا کر دیکھی تو ایک جگہ پر اس کی نظر ٹک گئی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے اپنا شکار مل گیا اور مجھے پتا ہے کہ اب کہاں وار کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے فائل کو ٹیبل پر پھینک دیا۔ غلام حسین جو ابھی تک وہیں کھڑا تھا، سردار کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے لیے کوئی اور حکم ہو تو بتائیں۔ سردار فرجاد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، نہیں، تم جا سکتے ہو، جب ضرورت ہوگی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ غلام حسین سر نیچے کر کے وہاں سے چلا گیا اور سردار فرجاد ایک دفعہ پھر فائل کا وہی صفحہ کھول کر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ریڈ مارکر سے اس پر کراس کا نشان لگایا اور منہ میں بڑبڑانے لگا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ظلم و ستم کسے کہتے ہیں اور کوئی کیسے بے بس ہوتا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے مارکر پر دباؤ بڑھایا تو مارکر ٹوٹ گیا۔ ساتھ ہی سردار فرجاد کا دھیان بھی بڑھ گیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد
وہ ایک دفعہ پھر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ سردار فرجاد کا ماضی ایک دردناک داستان تھا جسے اس نے کبھی بھلایا نہیں تھا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جس کی زمینوں پر باسل خان نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ فرجاد کے مالک جو انتہائی دیانتدار اور محنتی تھے، دن رات باسل خان کے ظلم سہتے رہے، لیکن غربت اور بے بسی نے انہیں ہمیشہ جھکا رکھا۔ فرجاد نے اپنے والد کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی تھی جب باسل خان کے آدمی زمینوں پر قبضہ کرنے آئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف زمینوں پہ قبضہ کیا بلکہ اصغر علی کو آواز اٹھانے پر اسے بہت مارا پیٹا بھی تھا اور اسے ادموا کر کے دروازے کے آگے پھینک گئے تھے۔ یہ سب سردار فرجاد سے برداشت نہ ہوا اور اس دن اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے والد کا انتقام لے گا بلکہ باسل خان کو اس کے ہر ظلم کی قیمت بھی چکائے گا۔ سالوں کی محنت، دانش مندی اور قسمت نے فرجاد کو وہاں پہنچا دیا تھا جہاں آج وہ گاؤں کا سردار تھا، لیکن اس کی سرداری کا تاج صرف لوگوں کے اعتماد کی بدولت نہیں تھا بلکہ اس کے دل میں جلتے انتقام کے شعلوں نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ سردار فرجاد سڑکوں پر یوں ہی گاڑی گھماتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتا رہا۔ اسے کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر تھک ہار کر آیا اور آ کر سو گیا۔ وہ جلد سے جلد اپنے والد کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ ساری رات وہ بے چین رہا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ جلدی سے تیار ہوا اور اپنے کام کو انجام دینے کے لیے نکل پڑا۔ سردار فرجاد نے اس انسان کی انفارمیشن خود اکٹھی کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے اس نے ساری روٹین کا پتہ لگوایا اور پھر اپنا پلان کو عمل پیرا لانے کے لیے ترتیب دینے لگا، اور پھر جلد ہی اپنے پلان پر عمل کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور اگلے ہی دن وہ اس وقت یونیورسٹی کی چھٹی ہونے والی تھی اور وہ باہر ایک سائٹ پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میرب یونیورسٹی سے باہر نکلی، سردار فرجاد نے ڈرائیور کو گاڑی اس کے قریب لانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں میرب کو گاڑی میں کھینچ لایا۔ اس سے پہلے کہ میرب زور سے چیختی، سردار فرجاد نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ اندر ہی دبا دی۔ رات کی تاریکی میں اس نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، خبردار اگر تمہاری آواز بھی نکلی تو میں یہیں تمہیں مار ڈالوں گا۔ میرب خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سردار فرجاد کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف اپنے بدلے کی فکر تھی جو وہ ہر صورت پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرب کے والد کو بالکل اسی طرح تڑپانا چاہتا تھا جس طرح اس کے والد کو تڑپایا گیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سرد نگاہوں سے میرب کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر سردار فرجاد کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، بند کرو یہ آنسو بہانا، اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ میرب نے خوف کے عالم میں جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کیے اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے اور وہ شخص کون ہے، لیکن سردار فرجاد کے غصے کے باعث اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ خوف کی شدت سے اس کی زبان تالو سے جا لگی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہی، لیکن اس کے خوف نے اسے ہلنے تک کی اجازت نہیں دی۔ سردار فرجاد اپنی جگہ بیٹھا گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب کے دل میں کیا طوفان برپا ہے، لیکن وہ طوفان ہی اس کے انتقام کی تکمیل کا ذریعہ تھا۔ گاڑی شہر کی گلیوں سے نکل کر ویرانے کی طرف جانے لگی۔ میرب کو احساس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ سردار فرجاد نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جہاں تمہارے باپ کے گناہوں کا حساب ہوگا۔ میرب کی آنکھوں میں خوف
اور بے بسی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، میرے بابا نے کیا کیا ہے؟ فرجات کا چہرہ سخت ہو گیا اور اس نے کہا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا، اب اپنی زبان بند رکھو۔ یہ سن کر میرا بالکل چپ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی گاڑی ایک ویران سے گھر کے سامنے رکی۔ سردار فرجات باہر نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر میرب کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہاں بٹھا کر وہ خود باہر نکل گیا۔ میرب فوراً اٹھی اور دروازہ بجانے لگی۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہاں سے نکالو پلیز، مجھے اکیلے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ فرجات وہاں سے جا چکا تھا۔ میرب دروازہ بجاتے ہوئے زور زور سے کہنے لگی، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بند جگہوں میں گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دم گھٹ جائے گا، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو۔ لیکن اس کی چیخ و پکار کسی نے نہیں سنی۔ وہ چلاتے چلاتے تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا بہت سہمی ہوئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی بند جگہوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ وہ کھیلتے ہوئے اسٹور روم میں چلی گئی تھی اور وہاں بند ہو گئی تھی۔ کسی کو اس کی خبر نہ ہوئی تھی۔ وہ شام تک اسٹور میں بند رہی۔ اس کے گھر والوں کو تب پتہ چلا جب ایک ملازمہ کسی کام سے اسٹور روم میں گئی۔ ملازمہ نے میرب کو بے ہوش پڑے دیکھا تو فوراً چیخ پڑی۔ میرب کی ماں جلدی سے اوپر آئی اور میرب کو اٹھا کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ اسی واقعے کے بعد سے میرب کو بند جگہوں سے شدید خوف محسوس ہونے لگا۔ میرب زمین پر بیٹھی لرز رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خوف کے مارے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر کوشش بے سود تھی۔ کمرے کی خاموشی اس کے اعصاب پر مزید بوجھ ڈال رہی تھی۔ اچانک اسے کمرے کے ایک کونے میں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرب نے گھبرا کر اس طرف دیکھا، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ اسے لگا شاید خوف نے اس کے وہم کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ کوئی ہے؟ میرب نے ایک کانپتی آواز میں کہا، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے بچپن میں کہی گئی اپنی ماں کی بات یاد آئی، جو ہمیشہ کہا کرتی تھی، بیٹا جب بھی ڈر لگے تو اللہ کا نام لو اور دعا کرو۔ میرب نے اپنی آنکھیں بند کی اور کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، مجھے اس خوف سے نکال دے، مجھے ہمت دے، مجھے اس اندھیرے سے بچا لے۔ دعا کرتے ہی اس کے دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ نہایت سادہ تھا، جس میں ایک پرانا سا بستر، لکڑی کی الماری اور کھڑکی تھی، لیکن کھڑکی کے شیشے پر موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ میرب نے کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آہٹ کمرے کے دروازے کے قریب رک گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا اور فرجات اندر داخل ہوا۔ فرجات نے ایک پیکٹ میرب کے سامنے رکھا اور کہا، اسے کھا لینا۔ ساتھ ہی ایک پانی کی بوتل بھی اس کے پاس رکھ دی۔ جیسے ہی وہ جانے لگا، میرب جلدی سے اٹھی۔ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور بند کمرے میں اکیلے میرا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن فرجات نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور سختی سے کہا، اپنی بکواس بند رکھو، جب تک میں نہ چاہوں تم یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اب چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھا لو اور تمہاری آواز بالکل نہ آئے۔ یہ کہہ کر فرجات وہاں سے چلا گیا۔ میرب روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں جب میرب کو یقین ہو گیا
کہ وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتی تو اس کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ اس کی سانس بند ہونے لگی اور وہ سانس بحال کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا بیگ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بیگ تو وہیں رہ گیا تھا جہاں سے اسے اغوا کیا گیا تھا۔ اس کی سانسیں مسلسل کم ہو رہی تھیں اور بالآخر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی، لیکن کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ دوسری طرف فرجات اپنی حویلی میں موجود تھا۔ اس نے باسل خان کو کال کی اور کہا، باسل خان، میں نے سنا ہے کہ تمہاری بیٹی کہیں گم ہو گئی ہے۔ فرجات کی آواز سن کر باسل خان غصے سے دھاڑ اٹھا اور کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ فرجات نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، تمہیں کس نے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو ہاتھ لگایا؟ میں نے تو اسے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور اس کی کلائی پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا ہوں۔ یہ سن کر باسل خان غصے سے بھر گیا اور دھاڑ کر بولا، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تیری جان لے لوں گا۔ باسل خان کی دھمکی سن کر فرجات کی رگیں تن گئیں۔ وہ ہرایا، آواز دھیمی رکھ کر بات کرو، تم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ مجھ سے اونچی آواز میں بات کر سکو۔ کل میں تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جائے تو میں جو ایڈریس بھیجوں گا وہاں وقت پر پہنچ جانا۔ فرجات کی بات سن کر باسل خان غصے سے کانپ اٹھا اور کہا، خبردار اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ کر گلیوں کے کتوں کو ڈال دوں گا اور تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دوں گا۔ یہ سن کر فرجات کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بولا، چلو کل دیکھتے ہیں کہ کون کس کو اپاہج بناتا ہے اور کس کے ہاتھ توڑے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرجات نے فون بند کر دیا اور غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ بڑبڑایا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دوبارہ اس ویران گھر پہنچ گیا جہاں اس نے میرب کو قید کر رکھا تھا۔ فرجات گاڑی سے باہر نکلا اور تیز قدموں سے ویران گھر کی طرف بڑھا۔ گھر کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ برسوں سے خالی تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے گھر کے اندھیرے اور خاموشی نے گھیر لیا۔ فرجات کے قدموں کی آواز گھر کے خالی کمروں میں گونجنے لگی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں میرا بے ہوش فرش پر گری ہوئی تھی۔ فرجات نے جلدی سے اس کے قریب جا کر دیکھا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی اور وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ فرجات ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، لیکن فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے پانی کی بوتل اٹھائی اور میرب کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ کچھ دیر بعد میرب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی اور کمزوری کی وجہ سے ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میرب کی کمزور آواز میں صرف اتنا ہی نکلا۔ فرجات نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اپنی حالت سنبھالو اور یہ ڈرامہ بند کرو۔ میرب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ ڈرامہ نہیں ہے، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ لیکن فرجات اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کل تمہارے والد یہاں آئیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ کل سے اس کے تمام ظلموں کا حساب ہوگا اور میرے انتقام کا دن شروع ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، میرب کی درد بھری آواز نے اسے روک لیا۔ فرجات، تمہارے پاس دل ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں؟ پلیز مجھے جانے دو۔ فرجات کے قدم لمحہ بھر کو رکے، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ دل رکھنے کا مطلب صرف کمزوری ہے اور میں کمزور نہیں ہوں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لو میرب۔
اور کیا تمہارے باپ کے پاس دل ہے جو اس نے مظلوم لوگوں کے ساتھ کیا؟ اس وقت تم نے اپنے باپ سے یہ سب کیوں نہیں کہا؟ میرب نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ میرب نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو سردار فرجات نے کہا علم نہیں ہے تو کل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ میرب ایک بار پھر بے بسی سے فرش پر گر گئی۔ دوسری طرف بازل خان نے اپنے آدمیوں کو ہر طرف بھیج دیا تھا، لیکن کوئی بھی میرب کا سراغ نہیں لگا سکا۔ اس کے غصے اور بے بسی کا عالم ناقابل بیان تھا۔ وہ بار بار اپنے آدمیوں کو فون کر کے احکامات دے رہا تھا، لیکن ہر بار ناکامی کی خبریں سن کر اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ فرجات کی دھمکیوں اور حالات کے دباؤ نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ایک طرف وہ اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش میں تھا، تو دوسری طرف فرجات کی باتیں اسے بے بسی کا احساس دلا رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اپنی بیٹی کو فرجات کے چنگل سے نکالے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کیوں نہ دینی پڑے۔ اگلے دن کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ فرجات نے ویران گھر سے باہر نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ ساری رات اسی گھر میں رہا، کیونکہ میرب کی گزشتہ رات کی حالت دیکھ کر وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ رات وہیں رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرب کے کمرے میں جا کر دیکھ لیتا تھا کہ کہیں پھر سے اس کی حالت خراب نہ ہو گئی ہو۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان اور غرور تھا، جیسے وہ اپنی جیت کے یقین میں مبتلا ہو۔ دوسری طرف میرب کا چہرہ خوف اور بے بسی کی تصویر تھا۔ سردار فرجات نے اپنے آدمیوں سے ایک مولوی کا انتظام کرنے کا حکم دیا اور خود موبائل پر کچھ ٹائپ کر کے بازل خان کو میسج بھیج دیا۔ بازل خان پہلے ہی فرجات کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسے ایڈریس موصول ہوا، وہ فوراً اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل پڑا۔ بازل خان نے سوچا تھا کہ وہ موقع پر پہنچ کر فرجات کو ختم کر دے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ فرجات نے پہلے ہی سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ بازل خان اور اس کے آدمیوں کے پہنچتے ہی فرجات کے گارڈز نے انہیں گھیر لیا اور ان سب کو قابو میں لے لیا۔ بازل خان اور اس کے آدمیوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ دوسری طرف مولوی کے پہنچنے سے پہلے فرجات میرب کے کمرے میں گیا اور بولا، تیار رہو، ابھی مولوی آئے گا اور تمہارا میرے ساتھ نکاح پڑھایا جائے گا، چپ چاپ ہاں کر دینا۔ فرجات کی بات سن کر میرب نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ یہ سن کر فرجات کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے میرب کے بالوں کو پکڑ کر سختی سے کھینچا اور غراتے ہوئے کہا، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے باپ کو وہیں ختم کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے فرجات نے دروازے کی اوٹ سے میرب کو دکھایا کہ بازل خان کس طرح رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرب کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے فرجات کی طرف دیکھنے لگی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں، میرے بابا کو کچھ مت کرنا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ یہ سن کر فرجات کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور میرب کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا، گڈ گرل، مجھے تم جیسی فرما بردار لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے میرب کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں رہ جانے والی میرب کے دل میں فرجات کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ فرجات کمرے سے باہر نکل کر اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا کہ مولوی کے پہنچتے ہی نکاح کی تیاری مکمل ہو جائے۔ گھر کے باہر ہتھیاروں سے لیس گارڈز کھڑے تھے اور کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرب ایک کونے میں بیٹھی سہمی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ اسے اپنے والد کے رسیوں میں جکڑے ہونے کا خیال بے حد اذیت دے رہا تھا۔
اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن وہ بے بس تھی۔ اسی دوران مولوی صاحب کو فرجات کے آدمی اندر لے آئے۔ نکاح کے لیے سب تیار ہو چکے تھے۔ فرجات خود اعتماد انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور میرب سے مخاطب ہوا، چلو وقت ضائع مت کرو، آ کر بیٹھو۔ میرب دھیرے دھیرے اٹھی اور لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ سب رک جائے، لیکن حالات اس کے خلاف تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ فرجات کا رویہ اطمینان بخش تھا، جیسے اسے اپنی جیت پر پورا یقین ہو، لیکن جیسے ہی مولوی صاحب نے میرب سے نکاح کے لیے رضامندی طلب کی، وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے لب ہلے لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ یہ دیکھ کر فرجات غصے میں آ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، میرب، میں نے کہا تھا کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ اگر تم نے ہاں نہ کی تو تمہارے والد کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ میرب نے اپنے والد کی طرف دیکھا جو بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ اس کے دل میں ایک بار پھر خوف نے جگہ لے لی۔ وہ آہستہ سے بولی، میں تیار ہوں۔ مولوی نے نکاح کے الفاظ مکمل کیے اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ فرجات کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ میرب کے دل میں شکست اور بے بسی کا احساس گہرا ہو گیا۔ نکاح کے بعد فرجات نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ باسل خان اور اس کے آدمیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ دیکھ لو باسل خان، تمہاری بیٹی اب میری بیوی ہے۔ اب یہ تمہاری بیٹی نہیں بلکہ میرا انتقام ہوگا۔ باسل خان کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر سردار فرجات کے دل میں سکون سا اتر رہا تھا۔ اسے باسل خان کو یوں بے بس دیکھنے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا، لیکن اب وہ ہر پل اسے اسی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی اس کی جیت تھی۔ فرجات نے میرب کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن میرب نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، مجھے میرے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ فرجات نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا اور کہا، اب سے یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، میں ہی سب کچھ ہوں۔ میں جہاں چاہوں گا تمہیں لے کر جاؤں گا اور جیسے چاہوں گا تمہیں رکھوں گا۔ اس دنیا میں تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تمہارا ہنسنا، رونا، کھانا پینا، بولنا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی میری مرضی سے ہوگا۔ اگر تم نے میری کسی بات سے انکار کیا یا میرے خلاف گئی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ سب کہتے ہوئے فرجات نے اسے زور سے کھینچا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ میرب مسلسل آنسو بہا رہی تھی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جہاں وہ اپنے بابا کو چھوڑ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور دل میں دکھ کی گہرائی تھی۔ دوسری طرف فرجات کے جاتے ہی باسل خان بھی وہاں سے نکل گیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج وہ بہت ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ کبھی وہ ایک طاقتور سردار تھا، لیکن آج اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی بیٹی ہار آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور دل میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ باسل خان کے لیے یہ وقت نہایت اذیت ناک تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فرجات کے خلاف لڑنا آسان نہیں۔ دوسری طرف میرب اپنی قسمت کے تھپیڑے سہتے ہوئے فرجات کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ سردار فرجات جب حویلی پہنچا تو اس نے میرب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لایا۔ سب کے سامنے اسے دھکیلتے ہوئے کہا، یہ آج سے یہاں کی نئی نوکرانی ہے۔ پھر وہ اپنی ماں کی طرف مڑ کر بولا، یہ آپ کی خاص ملازمہ ہے۔ آج سے آپ کے سارے کام یہی کرے گی۔ اگر یہ کوئی کوتاہی کرے تو مجھے بتائیں، میں اس کا اچھے سے بندوبست کروں گا۔ یہ سن کر میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی بے بسی اور دکھ اس کے چہرے پر آیا تھا۔ حویلی کے تمام افراد حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ کہیں سے بھی نوکرانی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو ایک خوبصورت مومی گڑیا کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر لگتا تھا
جیسے اس نے کبھی خود سے پانی بھی نہ پیا ہو۔ سب کے دلوں میں یہ سوال تھا کہ وہ گھر کے کام کیسے کرے گی، لیکن فرجات کے سامنے کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حویلی کے لوگ بس خاموشی سے سر ہلا کر بولے، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ لیکن فرجات کے والد آگے ہوئے اور پوچھنے لگے کہ یہ تو بتاؤ یہ ہے کون؟ فرجات نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بازل خان کی بیٹی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حویلی کے تمام افراد کے چہرے پر حیرت اور صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کے سروں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ سب پھٹی پھٹی نظروں سے فرجات کو دیکھنے لگے۔ بازل خان کی بیٹی، جو کسی شہزادی کی طرح دکھائی دیتی تھی، آج نوکرانی کے روپ میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ حقیقت حویلی کے ہر فرد کے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن فرجات کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ لیکن وہیں فرجات کی کزن، جو اس کی تایا ساتھ تھی، اسے وہ لڑکی بالکل بھی برداشت نہ ہوئی۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور سوچنے لگی، کہیں یہ فرجات کو اپنے حسن میں پھنسا نہ لے اور وہ فرجات کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلا دوں گی تاکہ یہ فرجات کے قریب بھی نہ جا سکے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ فرجات تو پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہے۔ تاشا نے آگے ہو کر اس لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور کہا، تو اسی قابل ہے کہ اس گھر کی ملازمہ بن کر رہے۔ چل کچن میں جا اور باقی ملازماؤں کے ساتھ ان کی مدد کر۔ تاشا اسے گھسیٹتے ہوئے کچن تک چھوڑ آئی اور سردار فرجات کچھ نہیں بولا، بلکہ لاپرواہ بنتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ باقی سب کے دلوں میں بھی غصہ تھا، لیکن انہوں نے ابھی میرب کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میرب روتے ہوئے کچن میں سب کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اب تو اس کا ہر دن نوکرانیوں جیسا ہی تھا۔ ہر کوئی اس سے ایسے ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ ایک ملازمہ ہو، جسے کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا وہ میرب کو ہی آواز دیتا تھا۔ شاید یہ اپنے دل کو سکون پہنچانے کی خاطر تھا۔ ایک دن میرب کچن میں کام کر رہی تھی کہ سردار فرجات کی چھوٹی بہن علیشبا آئی اور کہا، آج تم کچن کا کام نہیں کرو گی بلکہ گھر کی صفائی کرو گی۔ علیشبا نے اسے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا اور کہا، پورے گھر میں جھاڑو لگاؤ اور بعد میں ڈسٹنگ بھی کرنا۔ میرب چپ چاپ جھاڑو پکڑ کر پورے گھر کو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ ڈسٹنگ کرنے لگی تو اسے کھانسی آنے لگی، کیونکہ اسے ڈسٹ سے الرجی تھی۔ کھانسی اتنی شدید تھی کہ اس کا سانس بند ہونے لگا۔ وہ بھاگ کر کچن کی طرف گئی اور جیسے ہی پانی لینے کے لیے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تاشا نے آ کر جلدی سے گلاس اٹھا لیا اور کہا، تمہیں ابھی پانی نہیں ملے گا، میں تمہیں اور بھی تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا اپنے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز مجھے پانی دے دو، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ تاشا نے کہا، ایسے نہیں، پہلے میرے سامنے ہاتھ باندھو۔ میرب نے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ تاشا اس بات پر بھی مطمئن نہ ہوئی۔ بی جان، علیشبا اور باقی ملازم بھی وہاں اکٹھے ہو گئے اور سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن کوئی بھی میرب کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ تاشا نے جب اسے ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا تو کہا، اب تم میرے پاؤں پکڑو۔ میرب نیچے بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک فرجات آ گیا۔ اس نے کہا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جیسے ہی اس نے میرب کی غیر ہوتی حالت کو دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف گیا اور تاشا سے گلاس پکڑ کر میرب کے منہ کو لگایا۔ پانی پینے کے بعد میرب کی حالت کچھ بہتر ہوئی، لیکن اس کی سانس بحال نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس دے رہی تھی، لیکن فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فرجات کے دل کو بے چینی ہونے لگی۔ وہ جلدی سے میرب کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے کہا، انہیں دمہ ہے
اور ڈسٹ سے الرجی ہے. آپ ان کا زیادہ سے زیادہ دھیان رکھیں اور یہ دوائی باقاعدگی سے دیں. ایک بھی ناغہ ہوا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. فرجات نے ڈاکٹر کی بات غور سے سنی اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پرسکرپشن پکڑی اور میرب کو لے کر گاڑی تک آیا. میرب کو بٹھا کر خود دوائی لینے چلا گیا، لیکن جیسے ہی واپس آیا تو میرب گاڑی میں موجود نہیں تھی، کیونکہ جب فرجات نے میرب کو گاڑی میں بٹھایا تو گاڑی لاک کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا تھا، اور یہی موقع غنیمت جان کر میرب بھاگ گئی. فرجات تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گاڑی بھگانے لگا. ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے میرب بھاگتی ہوئی نظر آئی. اس نے جلدی سے میرب کے آگے گاڑی روکی اور میرب گاڑی سے ٹکرا گئی. اپنے سامنے سردار فرجات کو دیکھ کر اس کی ٹانگیں لرزنے لگی. وہ خوف سے کپ کپا رہی تھی. فرجات غصے سے باہر نکلا اور اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا، لیکن کچھ بولا نہیں. وہ میرب کو لے کر حویلی کے بجائے فارم ہاؤس پہنچا. گاڑی سے نکال کر میرب کو کمرے تک لایا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی بھاگنے کی؟ تم نے کیا سوچا کہ بھاگ جاؤ گی مطلب آزاد ہو جاؤ گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ساری زندگی تم میری ہی قید میں رہو گی. اس نے میرب کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ دے مارا، جس سے میرب ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی. فرجات نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور خود باہر ہال میں بیٹھ گیا. کچھ دیر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر کمرے میں گیا. میرب بے ہوشی کی حالت میں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی. فرجات کمرے کے دروازے پر کھڑا میرب کو بے ہوش دیکھتا رہا. اس کے دل میں عجیب کشمکش تھی. ایک طرف غصہ، دوسری طرف وہ بے چینی جو میرب کی حالت دیکھ کر اسے محسوس ہو رہی تھی. وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور میرب کے ماتھے پر نظر ڈالی. اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے. فرجات نے دل ہی دل میں خود کو کوسا. یہ لڑکی مجھے ہر پل کیوں کمزور کر دیتی ہے؟ کیوں مجھے اس کا درد اپنا لگتا ہے؟ اس نے میرب کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی. کچھ دیر بعد میرب نے آنکھیں کھولی. وہ اب بھی خوف سے سہمی ہوئی تھی. فرجات کو اپنے قریب دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جسم کی کمزوری نے اسے ایسا کرنے نہ دیا. فرجات نے نرم لہجے میں کہا، پانی پی لو، تمہیں دوائی بھی لینی ہے. میرب نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس دیا اور آہستہ آہستہ پانی پینے لگی. فرجات نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھا جو شاید اسے اندر کہیں مزید بے چین کر گئے. یہ تمہاری آخری غلطی تھی میرب. اب اگر تم نے دوبارہ ایسی کوشش کی تو میں واقعی تمہیں اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور میرب وہیں بیٹھی سی سسکنے لگی. شام کو جب فرجات میرب کو حویلی لے کر آیا تو تاشا نے آگے ہو کر کہا، ہو گیا تمہارا ڈرامہ، چلو اب کام پہ لگ جاؤ. لیکن فرجات نے اس سے روک دیا اور کہا، نہیں، آج یہ کام نہیں کرے گی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پھر فرجات نے کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ. اس وقت سب خاموش رہے، لیکن تاشا کے اندر آگ بھرنے لگی. وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کچھ سوچنے لگی. جیسے ہی رات ہوئی، تاشا نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو ٹیکا اور توسا بھی اپنے کمروں میں سو رہے تھے. تاشا جلدی سے میرب کے کمرے کی طرف گئی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. میرب نے دروازہ کھولا تو تاشا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کو پکڑ کر حویلی کی بیک سائڈ پر لے گئی. وہاں ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے بند کر دیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایک انسان بھی بڑی مشکل سے وہاں بیٹھ سکتا تھا. تاشا نے میرب کو وہاں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور خود اپنے ایک کمرے میں چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ میرب کو بند کمروں سے گھٹن ہوتی ہے اور اس کا سانس بند ہو جاتا ہے. دوسری طرف فرجات اپنے کمرے میں اس حالت میں ٹہل رہا تھا
اور بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے میرب کا معصوم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ جب سے وہ حویلی میں آئی تھی تب سے نہ تو کبھی کسی سے شکایت کی اور نہ ہی کچھ کہا، اور سب کے ظلم سہتی رہی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی سے اس کے باپ کے گناہوں کا انتقام لے رہا ہوں؟ نہیں، میں اسے کیسے کر سکتا ہوں؟ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ فرجات کا والد اس کے کمرے میں آیا اور کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فرجات جلدی سے اپنے والد کی طرف آیا اور کہا، آئیے بیٹھیں اور بتائیں کیا بات ہے۔ تو اصغر علی اس کی طرف دیکھنے لگا اور کہا، بیٹا، کسی کی بد دعا نہیں لیتے، وہ بچی بہت معصوم ہے اور تم نے اسے حویلی میں لا کر اچھا نہیں کیا۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے والد نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیے ہیں، اور جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو اس سے اس کے والد کا انتقام کیسے پورا ہوگا؟ اسے کون سا پتہ ہے کہ میرب کا یہاں کیا حال ہے؟ فرجات نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے اس کے ہر پل کی ویڈیو بنا کر بازل خان کو بھیجی ہے اور ہر ویڈیو پر ہی اس کا دل تڑپا ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے ہر ظلم کی سزا مجھے دو، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ بہت معصوم ہے۔ اصغر علی نے فرجات کی طرف دیکھا اور کہا، پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ فرجات نے گہری سانس بھری اور کہا، میرب کو تو میں اب کبھی نہیں چھوڑوں گا، وہ میری نکاح میں ہے۔ یہ سن کر اصغر علی حیران ہوئے اور کہا، یہ نکاح کب ہوا؟ فرجات نے انہیں ساری بات بتائی، جسے سن کر اصغر علی کو اپنے بیٹے کے رویے پر بہت دکھ ہوا اور کہا، تم نے ایک عورت کو بیوی کی حیثیت سے متعارف کروانے کے بجائے اسے ایک نوکرانی کی حیثیت سے متعارف کروایا اور سبھی سے ذلیل کروایا۔ میری تربیت تو ایسی نہ تھی، اور نہ ہی میں نے تمہیں کبھی کسی عورت پر ظلم کرنے کے لیے کہا تھا۔ ایک عورت جتنی بھی صاحب حیثیت ہو، چاہے طاقتور ہو، لیکن ہوتی وہ ایک عورت ہی ہے، ہمیشہ مرد سے کمزور، اور تم نے کمزور پر ظلم ڈھایا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تم اپنی غلطی کو ضرور سدھارو گے۔ اتنا کہہ کر اصغر علی اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ فرجات پستہ ہونے لگا کہ کیسے اس نے ایک معصوم کو ذلیل کیا۔ وہ فوراً اٹھا اور میرب کے کمرے کی طرف گیا، لیکن جیسے ہی وہ میرب کے کمرے میں داخل ہوا تو میرب کو نہ پا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ فرجات پوری حویلی میں میرب کو تلاش کرتا رہا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا دل عجیب فسفسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اچانک اسے حویلی کے پچھلے حصے سے ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا اور جیسے ہی چھوٹے کمرے کے قریب پہنچا، میرب کی گھٹی گھٹی آوازیں سن کر رک گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میرب زمین پر بیٹھی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ فرجات کو یہ منظر دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چوٹ ماری ہو۔ میرب، وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا، کیا تم ٹھیک ہو؟ لیکن میرب بولنے کے قابل بھی نہ تھی۔ اس کی سانسیں اتنی تیز تھیں کہ لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو جائے گی۔ فرجات نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا اور میرب کو بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے پانی کا گلاس لا کر میرب کو پلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے کانپتے ہاتھ گلاس تھام نہ سکے۔ یہ سب کس نے کیا؟ فرجات نے خود سے کہا، لیکن دل ہی دل میں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ تاشا کے سوا کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرب کی طبیعت کچھ سنبھلی تو فرجات نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود سیدھا تاشا کے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ زور سے کھول کر وہ اندر آیا تو تاشا چونک گئی۔ فرجات، تم اس وقت یہاں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے نا؟ فرجات کا لہجہ سرد اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ تاشا نے اپنی نظریں جھکا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔
تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ فرجات نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارے فریب میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرب کو اس طرح تکلیف دو گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تاشا نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن فرجات نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، یاد رکھو میرب میری بیوی ہے۔ تاشا لفظ بیوی سن کر چونک گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ سردار فرجات اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب اگر آئندہ تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ تاشا غصے اور بے بسی سے لرزتی رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرب اور فرجات کی بیوی؟ نہیں، وہ صرف میرا ہے، صرف اور صرف میرا۔ میں کبھی فرجات کو خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ لیکن وہ بھول چکی تھی کہ خدا نے تو پہلے ہی میرب کو فرجات کے نام کر دیا ہے۔ فرجات واپس اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میرب سو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ میرب کو دیکھتے ہوئے فرجات نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے ساتھ ہی لیٹ گیا اور سوئی ہوئی میرب کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ بے شک تم بہت خوبصورت اور معصوم ہو میرب، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس کے گال پر نرم سا بوسہ دیتے ہوئے خود بھی سو گیا۔ اگلی صبح فرجات نے بی جان، علیشبا اور حویلی کے تمام افراد کو ڈرائنگ روم میں بلایا۔ سب حیران تھے کہ فرجات نے انہیں کیوں اکٹھا کیا ہے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں آیا تو میرب بھی اس کے ساتھ تھی اور فرجات نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ سب انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ فرجات نے بیٹھتے ہوئے سب کی طرف دیکھا اور کہا، آج میں آپ سب کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہ میرب میری بیوی ہے اور ہمارا نکاح تبھی ہو گیا تھا جب میں اسے حویلی میں لایا تھا۔ یہ سب سن کر حیران رہ گئے اور فرجات کو دیکھنے لگے۔ فرجات نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اسے اس گھر کی بہو کی حیثیت سے قبول کریں، اور اگر کسی نے میری بیوی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ بات فرجات نے تاشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تاشا پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے فرجات نے کہا، مجھے نہیں لگتا کسی کو بھی میری بات پہ کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ سبھی اٹھ کر میرب کی طرف آئے، لیکن ان سب کو دیکھ کر میرب ڈر گئی اور فرجات کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ فرجات نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے اسے تسلی دی۔ جب میجان نے میرب کو اپنے گلے سے لگایا اور نیک کے طور پر اپنے کنگن اتار کر اسے پہنائے تو میرب کو کچھ تسلی ہوئی اور باقی سب نے بھی اسے قبول کر لیا تھا۔ ابھی وہ لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ بازر خان آیا اور اس نے آ کر یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو لیے اصغر علی کے پاس آیا اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میری غلطیاں معافی کے قابل نہیں ہیں، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ ہاتھ جوڑے شرمندگی سے کہتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکا کیا۔ اصغر علی نے اس کے ہاتھ پکڑ لی اور کہا، کوئی بات نہیں، جو بیت گیا اسے بھلا دو اور نئے سرے سے اس رشتے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر بازر خان نے فرجات سے بھی معافی مانگی اور اپنی بیٹی کی طرف ہو کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بھی رونے لگی۔ فرجات نے بازر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ سب پہلے بہت مشکل تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا وقت کبھی بھی دیر نہیں ہوتا۔ پھر اصغر علی نے کہا، ہم سب کی خوشیاں ایک دوسرے کی خوشیوں میں چھپی ہوتی ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو سب ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ بازر خان نے فرجات سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرب تمہاری بیوی ہے اور تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرو اور باقاعدہ بارات لے کر آؤ
اور یہ شادی دھوم دھام سے ہو۔ اس سے پہلے کہ فرجاد کچھ کہتا، اصغر علی فوراً بول پڑا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ اور ہم بہت جلد اس کی رخصتی لینے آئیں گے۔ بازل خان اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن سردار فرجاد سے ایک دن کا بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا، مجھے کل ہی رخصتی چاہیے، میرا میرب کے بغیر اب دل نہیں لگتا۔ اس کی بات پر اصغر علی غصے سے بولا، شرم نہیں آتی اپنے باپ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ فرجاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، باپ ہی کچھ سوچ لیتا بیٹے کی بیوی کو بھیجتے ہوئے، جب آپ نے نہیں سوچا تو پھر میں کیوں شرم کروں؟ فرجاد کے منہ سے ایسی باتیں سن کر اصغر علی ہنسنے لگا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں بازل خان سے بات کرتا ہوں اور میرب کو جلد سے جلد تمہارے پاس لاتا ہوں۔ پھر اصغر علی نے فوراً فون نکال کر بازل خان سے بات کی اور کہا، مجھے کل ہی رخصتی چاہیے، اب ہمارا اور ہمارے بیٹے کا میرب کے بغیر دل نہیں لگتا۔ بازل خان مان گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ کل آ جائیے گا۔ اور اگلے ہی دن دھوم دھام سے بازل خان میرب کو اپنے گھر لے آیا اور یہاں پر سب نے اس کا بہت دل سے استقبال کیا۔ یہ سب دیکھ کر میرب بھی خوش ہو گئی۔ میرب کو فرجاد کے کمرے میں بٹھایا گیا اور وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ جب فرجاد کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے اختیار خود میں سمٹ گئی اور یہ حرکت فرجاد خان سے چھپ نہیں سکی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب میرب کچھ نہ بولی تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ آپ اتنے چپ کیوں ہیں؟ فرجاد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنے معصوم ہو۔ فرجاد کی بات سن کر میرب نے شکوہ کرتے ہوئے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، اسی معصومیت کا آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سب کے سامنے ذلیل بھی کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے شکوہ پھسل گیا تو فرجاد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کہا، میں اپنی پچھلی تمام غلطیوں کی تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف ہونے دوں گا۔ یہ سردار فرجاد کا اپنی معصوم بیوی سے وعدہ ہے۔ میرب نظر جھکا کر بولی، میں آپ کے وعدے پر یقین کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ یہ سن کر فرجاد مسکرانے لگا اور میرب کو اپنے حصار میں لے کر اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔